آپ نے عام طور پہ یہ بات سنی ہوگی یا پڑھی بھی ہوگی کہ ارکان اسلام کلمہ طیبہ کے علاوہ 4 ہیں، یعنی یہ بنیادی ستون ہیں جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور یہ 4 کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں آپ کو ایسی بشارت نہیں ملی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی کہ جو آدمی ایک دفعہ نماز پڑھ لے تو وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ یا روزے کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں، جبکہ ان کے فضائل بے شمار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور نماز کی جو حقیقت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، اس کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، یا روزے کا بھی ہے اور زکوٰۃ کا بھی۔ لیکن حج کے بارے میں ہم بار بار یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ جس نے حج کیا ہے اور وہ حج اگر مقبول ہے، حج مبرور ہے، اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے، تو جب وہ وہاں سے لوٹ کے آتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نہیں، جس طرح پیدا ہونے والا بچہ جب زمین پہ آتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ زندگی کی بالکل نئے سرے سے کیا بلکہ ابتدا کرتا ہے۔ اب وہ چاہے اپنی سفید سلیٹ پر نیکیاں لکھ لے اور چاہے برائیاں لکھ لے، جو کچھ بھی نام عمل ہے وہ اس کے بعد ہی تیار ہونا ہے، اس سے پہلے تو کوئی چیز، کوئی دھبا، کوئی داغ اس کی زندگی پر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بے شمار برائیاں کرتا ہے، لیکن جانے سے پہلے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ معاف کروا کے جاتا ہے، اور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اس کی قضا کرتا ہے یا اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے اور آئندہ کے لیے تجدید عہد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اگر واقعی حج مبرور سے اس کو اللہ نے نوازا ہے تو جب لوٹے گا تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک ایسا آدمی دنیا میں، ایسا آدمی ہے جو اپنے گھر میں آیا ہے، گویا وہ دنیا میں واپس آیا ہے۔ یہ پہلا دن ہے، یہ پہلی رات ہے اس کی جب وہ اپنے گھر میں پہنچا ہے، نئے سرے سے وہ زندگی کی ابتدا کرے گا۔ اب وہ چاہے تو اس پر نیکیاں لکھے اور چاہے اس پر برائیاں لکھے۔ یہ جو بات ہے اور بالکل صحیح ہے جو ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معروف ہے کہ گھر میں پہنچنے سے پہلے، اپنی فیملی میں گھل مل جانے سے پہلے حاجی اس طرح کا ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے جو دعائیں کروائی جائیں اللہ اس کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اسی اس سے ملنا چاہیے تو راستے میں ملنا چاہیے، گھر سے پہنچنے سے پہلے ملنا چاہیے، بلکہ مسنون طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے کہ حضور جب حج سے لوٹتے یا کسی بھی سفر سے لوٹتے تھے تو براہ راست گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ پہلے نماز میں آپ کا پڑاؤ ہوتا تھا، پھر نماز میں اترتے، وہاں 2 نفل نماز پڑھتے، پھر لوگوں سے ملتے، لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد ان کی باتیں کرنے، پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب تک آدمی گھر میں داخل نہیں ہو جاتا اور اپنی فیملی سے نہیں مل لیتا، اس وقت تک وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ اس سے دعا کروائیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بالکل پاک پوتر ہو کر ایک نئی زندگی لے کر اللہ کا مقبول بندہ بن کے آیا ہے، اور واقعی اس نے بہت بڑی سعادت کمائی ہے۔ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اور جو اس حج کو باقی ارکان اسلام سے بالکل ایک الگ امتیاز دے دیتی ہے یہ چیز، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ وجہ میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ نماز کی اپنی اہمیت ہے، روزے کی اپنی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن حج کی وہ سب سے بڑی اہمیت، وہ سب سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک حج کرنے نہیں گئے تھے تو ان کو تردد تھا اس بارے میں کہ ان ارکان اسلام میں سب سے افضل کون ہے۔ وہ یہ قطعی رائے نہیں رکھتے تھے کہ واقعی ان میں حج ہی افضل ہے، لیکن جب جا کر آپ نے خود حج کیا، اس کے مناسک ادا کیے، اس کے سارے معمولات کو دیکھا اور خود اس سے گزرے، تو پھر یکسو ہو گیا کہ واقعی ارکان اسلام میں سے اور عبادات میں سے اللہ نے جو حج کو فضیلت بخشی ہے کسی اور کی ہمسری کا سواری پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ اسے اندازہ کریں، اور یہ بیویوں کو یہ بات بتانی چاہیے خواتین کو، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور بہت امکانات ہیں مردوں کے پاس کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، جنت کے حصول میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کو چوٹی کہا گیا اور ذروۃ الاسلام کہا گیا وہ جہاد ہے، تو جہاد بھی مردوں پر فرض ہے، ہم پر تو نہیں ہے، تو ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم ظاہر ہے کہ اپنے اعمال میں، ثواب کے حصول میں یا اللہ کے قرب کے حاصل کرنے میں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم تو پیچھے رہ گئی نا۔
اور پیچھے ہمیں قدرت نے خود رکھا، ہم اپنی کوتاہی سے تو نہیں رہی۔ اور میں کہ ایسا نہیں ہے، جہاد تم پر فرض نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو حج ہے یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اگر تم ویسے تو خیر یہ بات بھی حضور نے ایک سے زیادہ موقع پر فرمائی ہے کہ جو اپنے شوہر کو اور اپنی اولاد کو جہاد کے لیے تیار کر کے جو خاتون گھر سے بھیجتی ہے اور پھر گھر میں پیچھے پرسکون رہتی ہے، خط لکھ لے ان کو پریشان نہیں کرتی بلکہ حوصلہ بڑھاتی ہے، تو اس کو جہاد کی فضیلت میں باقاعدہ شریک کیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضور نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ یہ عورتوں کا جو حج ہے نا، یہ بجائے خود جہاد ہے، بلکہ اگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اس میں جہاد کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسے اگر حج کو جہاد ہی قرار دیا جائے تو غلط بات نہیں ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں تو خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ جتنا ثواب مردوں کو جہاد میں شرکت کا رکھا گیا ہے، اگر تم بالکل جہاد میں اسی نیت سے اور اسی تندہی سے شریک ہوتی ہو تو اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا، وہی اجر عطا فرمائے گا جو بندوں کو جہاد کا دیا جاتا ہے۔